ایک شخص کہتا ہے میرا باپ بڑا گنہگار تھا، میں نے غسل و کفن دے کے اسے دفن کیا، رات کو خواب میں اپنے باپ کو دیکھا، تعجب تب ہوا جب میں نے اپنے باپ کو جنت میں دیکھا۔ میں نے کہا بابا آپ تو بڑے گنہگار تھے، آپ تو بڑے خطاکار تھے، آپ جنت میں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا میرے لال 3 دن تک میری قبر میں آگ جل رہی تھی، 3 دن تک مجھ پر فشار قبر عذاب قبر میں مبتلا تھا، لیکن 3 دن کے بعد کچھ قبریں چھوڑ کر ایک نیک خاتون کو دفن کیا گیا، جس کی آنے کے بعد پورے قبرستان میں جن جن پہ عذاب ہو رہا تھا ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہونے لگیں۔ فرمایا نور برس رہا تھا۔ کہا بابا یہ کیسا نور تھا؟ کہا جیسے اس کو دفن کیا پہلی رات بھی، دوسری رات بھی، تیسری رات بھی اس کی قبر میں حسین ابن علی آتے تھے۔ فرمایا جب اس خاتون نے میرے عذاب کو دیکھا، فرمایا اس کے دل میں رحم پیدا ہوا، اور جب امام حسین اس کی قبر میں آئے تو اس نے کہا مولا مجھ پر تو رحمتیں ہیں، لیکن یہ بھی آپ کا چاہنے والا ہے، اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے، میں چاہتی ہوں میری خاطر آپ اس کی شفاعت کر دیں۔ کہ اس وقت امام نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، میرا عذاب ختم ہوا۔ کہ بابا وہ خاتون کون سی تھی؟ کہ اس کا نام یہ تھا، اس کے شوہر کا نام یہ ہے، فلاں محلے میں رہتی تھی۔ یہ نیند سے اٹھا، اس محلے میں گیا، اس شخص کا نام پوچھا، کہ فلاں خاتون آپ کی زوجہ تھی؟ کہاں؟ کہ اس کا کون سا ایسا عمل تھا؟ کیا وہ بہت زیادہ نمازی تھی؟ کہ نہیں، صرف واجبات پہ عمل کرتی تھی۔ کہ بہت زیادہ قرآن پڑھتی تھی؟ کہ نہیں، مختصر قرآن پڑھتی تھی۔ کہ کوئی ان کا خاص بہت زیادہ ذکر تھا؟ کہ نہیں، ایک عام سی زندگی گزارتی تھی لیکن اخلاق کی اچھی تھی۔ اس نے کہا اتنا پوچھ کیوں رہے ہو؟ اس نے سارا واقعہ بتایا کہ آپ کی زوجہ کی خاطر میرے باپ کی شفاعت ہو گئی، کوئی تو ایسا عمل ہوگا جس کی وجہ سے امام حسین اس کی قبر میں گئے۔ تو فرمایا ایک عمل تھا جو کثرت سے کیا کرتی تھی۔ کہ وہ کون سا عمل تھا؟ فرمایا روزانہ زیارت عاشورہ پڑھا کرتی تھی۔ یہ مقام اذکرونی اذکرہم ہے کہ اے ہمارے چاہنے والو تم ہمیں یاد کرو، ہم تمہیں یاد کریں گے۔ اللہ کہتا ہے تو 1 قدم ہماری طرف آ، ہم اہل بیت 10 قدم تمہاری طرف آتے ہیں۔ یہ قدم کردار کے اٹھانے ہیں، یہ قدم رفتار کے اٹھانے ہیں، یہ وہ قدم ہیں جو جناب سعید نے اٹھائے۔ آئیں ذرا میں حضرت باب الحوائج مولا عباس کے متعلق پیش کروں۔ آج نہیں دوں گا کون ہے حضرت عباس ابن علی، جن کے لیے تہجد میں مولا نے دعا مانگی ہو، وہ علی جن کے حسن حسین جیسے بیٹے ہوں اور کہیں پروردگارہ ایک ایسا بیٹا دے جو کربلا میں میری نمائندگی کرے۔ اللہ جانتا ہے نا کہ وہ علی جو مشکل کشا ہو، آج علی مانگ رہے ہیں، اب اللہ نے علی کے حساب سے عطا کیا۔ جب عطا کیا تو کہا علی میں آپ کو عباس دوں گا۔ اذان گرامی جیسے ہی جناب امیر نے آغوش میں لیا تو جناب عباس نے انگڑائی لی، تو مولا نے فوراً کہا ہذا عباس، یہ عباس ہے۔ میں نے کسی مقام پہ پیش کیا تھا، شیر کی مختلف حالتوں اور کیفیتوں کے نام ہیں۔ اسد مطلق شیر کو کہا جاتا، شیر کو عربی میں اسد کہتے ہیں، ہر حالت کے الگ الگ نام ہیں۔ زرغام کہتے ہیں جو چیر پھاڑ کرنے والا شیر ہو، زیغم کہتے ہیں جو دوڑتا ہوا شیر ہو، حارس کہتے ہیں حفاظت کرتے ہوئے شیر کو، غضنفر کہتے ہیں بڑے اور بوڑھے شیر کو، توجہ، لیس کہتے ہیں غراتے ہوئے شیر کو، غراتا ہوا شیر کہلاتا ہے لیس، لام یہ اور سے، لیس غراتا ہوا شیر، اور حملہ کرتے ہوئے شیر کو کہتے ہیں حیدر، حملہ کرتا ہوا شیر حیدر۔ اور عباس کس شیر کو کہتے ہیں؟ تو میں نے لغت میں دیکھا تو مختلف معنی لکھے تھے، ایک جگہ لکھا ہے انگڑائی لیتے ہوئے شیر کو عباس کہتے ہیں، توجہ، دوسری لغت میں لکھا تھا، فیروز اللغات میں لکھا تھا عباس اس شیر کو کہتے ہیں جس سے شیر فرار کریں۔ اللہ کے شیر نے کہا یہ عباس ہے۔ بھئی عباس کوئی عام شیر نہیں، شیر خدا کا شیر ہے۔ رہیے گا جناب عباس بہت شجاع، بہت دلیر، اور میں نے کسی مقام پہ پیش کیا تھا، اشارہ کر رہا ہوں صرف، کہ بے انتہا خوبصورت تھے جناب علی مرتضیٰ،
اور سب سے زیادہ آپ کی آنکھوں کی تعریف کی گئی ہے. مولا کی آنکھیں بہت بڑی بڑی تھی، اور جب آپ میدان جنگ میں جاتے تھے نا تو آپ دانت بھینچ لیتے تھے. جب ذوالفقار کھینچتے تھے نا تو دانت بھینچ کے ذوالفقار کو کھینچتے، آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی. اکثر لوگ آپ کی آنکھوں کو دیکھ کے وہیں مر جاتے تھے. مولا علی آنکھوں سے دشمن کو کھا لیتے تھے. بڑے بڑے سورما کا پتا پانی ہو جاتا تھا. جناب امیر کی وہی آنکھیں جناب عباس کے پاس تھیں. جناب عباس بھی مولا کی طرح نقاب رکھ کے میدان میں اترتے تھے. مولا بھی نقاب اپنا تحت الحلق نکالتے تھے، اپنے امامے میں سے تحت الحلق نکالتے تھے اور میدان میں جاتے تھے. جناب عباس صفین میں صرف 13 برس کے تھے. اگر سننا چاہیں پڑھو، 13 برس کے تھے صفین میں. تو ایک مرتبہ جناب عباس علیہ السلام جناب امیر کی زرہ پہن کے مولا کی سواری پہ سوار ہوئے، مولا کی تلوار لی، میدان میں گئے. جناب عباس کی زلفیں طولانی تھی، رنگ بہت گورا تھا. تو ایک مرتبہ آپ نے تلوار کھینچی، لڑنا شروع کیا. ساری فوج کہنے لگی علی آ گئے، علی آ گئے. تو دوسرے پوچھتے پتہ کیسے ہے؟ کہ آنکھیں وہی ہیں، تیور وہی ہیں. چلیے گا. تو ایک مرتبہ جناب امیر سے کسی نے آگے کہا مولا آپ یہاں ہیں؟ وہاں میدان جنگ میں ہر آدمی نے شور مچا رکھا ہے علی آ گئے، علی آ گئے. مولا مسکرائے، کہا لڑنے والے سے کہو علی نے بلایا. جناب عباس سے کسی نے کہا آپ کو علی نے بلایا، آپ نے نقاب نہیں اتارا. ایک مرتبہ سواری سے اترے، بس مولا کا نام آنا تھا، گھوڑے سے اترے، ہاتھ میں تلوار تھی، خون بہ رہا تھا تلوار سے، چہرے پہ ابھی بھی نقاب تھا. جیسے ہی جناب عباس کو آتا دیکھا نا تو جناب عباس کے سیاہ امامے پہ سیاہ بال چہرے پہ آئے ہوئے تھے، رنگ گورا تھا. مولا نے دور سے دیکھ کے کہا ہاذا قمر بنی ہاشم، ہاذا قمر بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم کا چاند ہے. عزیزانہ گرامی، جس گھر میں ایک ہی خوبصورت ہو تو خاندان والے سارے القاب اسے دے دیتے ہیں. نہیں پہنچا سکا کہ بھئی یہ خوبصورت ہے، یہی چاند ہے، یہی سورج ہے، یہی ستارے، سب کچھ یہی ہے. اور اگر کسی خاندان میں سبھی خوبصورت ہو، اب پہنچ رہی ہے بات، سبھی خوبصورت ہو، کوئی حمزہ ہو، کوئی جعفر طیار ہو، رسول خدا، علی مرتضی، امام حسن و حسین کے تو نام ہی حسن سے نکلے ہیں، بہت خوبصورت تھے. جہاں سبھی خوبصورت وہاں جناب امیر فرما رہے ہاذا قمر بنی ہاشم. اب سوچیں کتنے خوبصورت ہوں گے. صرف آنکھیں نہیں، ناک جناب عباس کا، آپ کی پیشانی، لب، آپ کے بازو، آپ کا قد، ہر چیز دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی. جو ایک دفعہ دیکھتا تھا وہ واپس آ کے پوچھتا تھا کون ہے. جب جناب عباس مدینے کے بازار میں جاتے تھے بازار رک جاتا تھا. جناب زینب کو کسی نے کہا جب آپ کا بھائی جاتا ہے بازار رک جاتا. جناب زینب نے بولا کہ بھیا آج کے بعد سے چہرے پر نقاب رکھنا. کہ بی بی جیسا آپ کا حکم. کہ بھیا کہیں نظر نہ لگ جائے. سارے مدینے والے ایک ہی بات کرتے ہیں عباس عباس ہے. بہت خوبصورت ہے. میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں میں آنسو ہیں. بھئی یہ ولایت و عقیدت کی علامت ہے کہ فضائل میں بھی آنکھوں میں آنسو آ جائے. جناب عباس بہت خوبصورت، بہت سخی تھے، بہت شجاع تھے. جملہ اور کہوں گا، ہمارے یہاں وہاں برطانیہ میں جلوس ہو رہا تھا تو میں نے جیسی جلوس ختم ہوا میں نے نوجوانوں سے کہا خود سب کے سب سڑکیں خود ہی صاف کرنا. وہاں صفائی کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں. تو پولیس والے کھڑے تھے، کہنے یہ ہمارا کام ہے. میں نے کہا نہیں یہ آپ کا کام نہیں، ہمارا کام ہے. کہنے کہ کیوں؟ میں نے کہا کیونکہ عزاداری ہمارے مولا کی ہے تو ہم صفائی کر کے بتائیں گے. تو پولیس والا جو انچارج تھا میرے پاس آیا، کہا کاش سارے مظاہرے ایسے ہی ہوتے. میں نے کہا آپ رک جائیے، آپ کو ایسا ایسا فرق پتہ چل جائے گا. حسینی اور ہوتے ہیں، یزیدی اور ہوتے ہیں.
حسین ابن علی کی عزاداری ہے. تو ہمارے برادران کہنے لگے بھئی یہ سب کے سب کھڑے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ تبرک کھا رہے ہیں. میں نے کہا سب کو تبرک دو. کہا مولا یہ تبرک ہے؟ توجہ. میں نے کہا ان کو بھی تبرک دے دیجیے. کہ نہیں مولانا یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نظر و نیاز اور ہوتی ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. نظر و نیاز کا تو خود بہت زیادہ سخت احکام ہے، لیکن یہ عام تبرک سب کو دیا کرو. کہ مولانا یہ غیر مسلم ہے. میں نے کہا نہیں، ان کو تبرک ضرور دینا. میں نے اپنے ہاتھ سے دیا تو پولیس والا کہنے لگا ہم لوگ ڈیوٹی پہ کھا نہیں سکتے. میں نے کہا گاڑی بتا دیجیے وہاں پہ رکھوا دوں گا، پانی بھی اور تبرک بھی. تو ایک مرتبہ کہنے لگا چابی یہ ہے، گاڑی وہاں کھڑی ہے. میں نے اپنے ایک نوجوان بچے سے کہا، میں نے کہا وہاں جا کے تبرک رکھ دو. بعد میں سب بچے میرے پاس آئے، کہنے لگے مولانا ہم آپ کو بہت زیادہ مانتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں ایک سوال ہے، آپ نے یہ غیر مسلم کافروں کو تبرک کیوں دیا مولا حسین کا؟ میں نے کہا بیٹا یاد رکھنا، یہ جتنے کافر امام حسین کا تبرک کھا کے جائیں گے نا، کبھی بھی عزاداری کی مخالفت نہیں کریں گے. جو بھی ہمارے مولا کی عزاداری میں آ رہا ہے وہ مولا کا مہمان ہے، اسے تبرک ضرور دیا کیجیے. بات پہنچ رہی ہے میری عزیزان گرامی. ہمارے عقیدے کا جز ہے، ہماری روح ہے عزاداری. کربلا حسین میں کربلا حسین میں کربلا بے مثل ہے کریم علی کا پسر حسین، ایک صاحبہ قدیم علی کا پسر حسین، دو جگ سے ہے عظیم علی کا پسر حسین، الحمد کی ہے مہین علی کا پسر حسین. کوئی نہیں بس حسین ہے. حسین 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 تیرا کرم مولا مولا، تیرا کرم مولا مولا. ظاہر جو گئے کرب و بلا، تیرا کرم. حاجی کا لقب تم کو ملا، تیرا کرم. حج سے سوا ثواب ملا، تیرا کرم. رکا نہ کوئی پیاسا رہا، تیرا کرم. تیرا کرم مولا مولا، تیرا کرم مولا مولا. اولاد وفا رزق ہنر ہم سب کو ملا، زاد سفر کرتے ہیں طلب جن و بشر، زندہ نہ رہے ہو نہ اگر. تیرا کرم مشکلوں کو ٹال دے، ہم سے جو نکال دے، علم دے کمال دے، مشکلہ زوال دے. ابن لا فتح ہے کون، درد کی دوا ہے کون، کرے انبیاء ہے کون، نازش خدا ہے کون. کوئی نہیں بس حسین ہے. حسین 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 میں کربلا، حسین میں کربلا، حسین میں کربلا، حسین میں کربلا. حسین نے یزیدیت کو خاک میں ملا دیا، چراغ دین مصطفیٰ ہواؤں میں جلا دیا. اجل نے مانگا ایک سر تو گھر کا گھر لٹا دیا. حسین پھر حسین ہے سنا پہ بھی بتا دیا. یا مولا یا مولا یا مولا یا مولا. بعد حسین قیدی ہوئی بیویاں تمام، کرب و بلا کی دشت سے پہنچے دیار شام. آنکھوں سے خون بہاتے رہے راہ میں امام، حاکم کے سامنے کیا زینب نے یوں کلام. کوئی نہیں بس حسین ہے. حسین 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 میں کربلا، حسین میں کربلا، حسین میں کربلا، حسین میں کربلا. میسم میرے حسین کا جیسا نہیں کوئی، یعنی خدائے صبر و رضا بے پناہ سخی، جس کے کرم کو دیکھ کے حیران تھے نبی، پھر کیوں نہ صاف صاف کہے مظہر عابدی. کوئی نہیں بس حسین ہے. حسین 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 میں کربلا، 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 حسین میں کربلا. حسین حسین حسین
حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین کریم کربلا حسین کریم کربلا حسین کریم کربلا حسین کریم کربلا